الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں. یہ سورت مکی سورت ہے تو اور اس کی 7 آیات ایک رکوع ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے یا قرآن پاک کی جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ہوتا ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر دوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اس کی توفیق سے ایک دفعہ ہمارا یہ درس قرآن مکمل ہو چکا ہے اور آج سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 3 دن درس قرآن ہوگا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، اور باقی 3 جو ہے پیر، منگل اور بدھ، یہ درس حدیث ہوگا. اس کے لیے انشاءاللہ ریاض الصالحین کتاب حدیث کی بڑی بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، اس کا درس انشاءاللہ 3 دن ہوگا. تو اس لیے اس کا اہتمام فرمائے، سارے احباب کو بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. یہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، سورہ یہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، اور اس کے بعد سورہ نساء ہے، مائدہ ہے. یہ ساری صورتیں بہت اہم صورتیں ہیں اور بڑے احکامات ہیں، اس میں بڑی تفصیلات ہیں. تو اس لیے اس کا خود بھی اہتمام فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، داعی کریں، ہم قرآن کے داعی بنیں. اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح سے پہلی دفعہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک مکمل تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ دوبارہ بھی اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. تو قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ جو ہے یہ قرآن پاک کی خود آیت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک میں سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اے نبی جی جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. تو قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے. اور قرآن پاک کی خود آیت نہیں ہے لیکن اس کا پڑھنا سنت ہے. تو ایک تو قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اور دوسرا جو ہے قرآن پاک ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا موقع کا ذکر فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوکا پہنچے، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں.
اعوذ باللہ قرآن پاک کے پڑھنے سے پہلے سے سنت ہے. باقی کسی موقع پر یعنی کسی اور کتاب کے پڑھنے سے پہلے تقریر کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے لیکن سنت سمجھ کے نہ پڑھے. تو قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے. اور دوسرا موقع جب آدمی کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے, کوئی یعنی بہکاوا آئے تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. اب شیطان کی طرف سے بہکاوا دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی. ایک یہ ہے کہ انسان کو شیطان نے غصہ دلا دیا اور غصے کی حالت میں انسان کی زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل سکتا ہے, اور یا انسان کا اس کی وجہ سے انسان کا دینی نقصان بھی ہو سکتا ہے, دنیاوی نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے. تو اس موقع پر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے, سنت ہے. اور دوسرا یہ کہ شیطان نے کسی گناہ کا وسوسہ دل میں ڈال دیا ہے, گناہ کا شوق, گناہ کا خیال ڈال دیا ہے, گناہ کی طرف رغبت پیدا ہو گئی ہے, تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا یہ سنت اور مستحب ہے. یہ دو موقعوں پر پڑھنا چاہیے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, تو بسم اللہ قرآن پاک سے پہلے بھی پڑھی جائے گی. اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل عمل ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر, کہ ہر عام کام, ہر اچھا کام اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے, اللہ کا نام لینا چاہیے. اور میں کہ جب بھی کسی اہم کام سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے. اس لیے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے, اللہ کا نام لینا چاہیے. حضور نے فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, اور اس طرح سونے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو, سواری پر سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, سوار ہونے کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھو. یعنی ہر کام, اچھا کام یا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی یہ سنت ہے, اور اس کی وجہ سے اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں بسم اللہ کے اندر جو اچھا ایک بات اور بسم اللہ کے بارے میں, بسم اللہ جو ہے یہ مختلف صورتوں کے شروع میں لکھی ہوتی ہے. جب ایک صورت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلی صورت شروع ہوتی ہے تو اس کی شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے. تو یہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. یہ سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ ہے وہ تو سورہ نمل کا حصہ ہے, اور باقی جو صورتوں کے درمیان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ صورتوں کا حصہ نہیں ہے, بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ ایک صورت ختم ہو گئی ہے, اب دوسری صورت شروع ہو رہی ہے. تو یہ بسم اللہ کسی صورت کا حصہ نہیں ہے, یعنی 113 صورتوں میں سے کسی صورت کا حصہ نہیں ہے, اور 114ویں صورت جو سورہ نمل ہے اس کے اندر بسم اللہ ہے تو وہ اس صورت کا حصہ ہے. باقی دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ بسم اللہ لکھی گئی ہے, اور اس لیے اس کا پڑھنا بھی. باقی ایک صورت جو ہے سورہ توبہ جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلی صورت جو ہے سورہ انفال ہے اور اگلی صورت سورہ توبہ ہے. دونوں صورتوں کا مضمون ایک جیسا ہے, دونوں صورتوں میں جہاد کے احکامات ہیں, تو مضمون ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بعض حضرات فرماتے ہیں دونوں صورتیں اصل میں ایک ہی صورت ہے, دونوں میں فرق نہیں ہے, اس لیے ان کے درمیان میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ اس کی انفال میں پڑھ رہا تھا اور چلتے چلتے آگے اس نے سورہ توبہ بھی شروع کر دی ہے تو اس وقت تو وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس صورت کے شروع میں, بلکہ برات میں اللہ اور رسول سے شروع کرے گا اس کو. لیکن اگر ایک آدمی سورہ انفال پر تلاوت ختم کر دیے دوسرے دن جو ہے یا بعد میں اسی دن بعد میں آ کے سورہ توبہ سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو اس وقت اس کو اعوذ باللہ بھی پڑھنی پڑے گی اور بسم اللہ بھی پڑھنی پڑے گی. لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن پڑھنی پڑے گی, سنت ہے اس موقع پر بھی. تو یہ تھوڑے سے بسم اللہ کے بارے میں احکامات عرض کیا اعوذ باللہ کے بارے میں. اس کے اندر جو دو لفظ ہیں کہ تھوڑی سی تصویر عرض کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ ہی تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اس کے بعد ہے الرحمن اور دوسرا الرحیم. الرحمن اور الرحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں, اور یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ الرحمن کا لغت کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے ایسی ذات جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے,
اس کی رحمت ہوگی۔ اس لیے اس کا ترجمہ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ جو سب پر مہربان ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، جس کی رحمت عثمان پر بھی ہے، غیر مسلم پر بھی ہے، حیوانات پر، کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی رحمت ہے تو وہ سب پر مہربان ہے۔ اور رحیم کا معنی ہے جس کی رحمت جب کسی پر ہوتی ہے تو مکمل ہوتی ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے لیکن گہری رحمت ہے۔ تو یعنی رحمان کی رحمت میں پھیلاؤ ہے، جس کو انگریزی میں ایکسٹینسو کہتے ہیں، اور رحیم کی جو رحمت ہے وہ گہری ہے، جو یعنی انٹینسو اس کو کہتے ہیں۔ تو جس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، جس کی رحمت بہت گہری ہے، ایسی ذات ہے۔ رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ رحمان کسی بھی انسان کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اس کو عبد الرحمان کہنا چاہیے، اس کو مخفف کر کے ہم کہتے ہیں رحمان، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی رحمان کہہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رحیم کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی رحمان نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا، اور اس میں خطرہ یہ کہ شرک میں آدمی مبتلا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی استعمال ہوئے، تو ترجمہ صحیح ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ سورہ